ایران نے ایک بار پھر واضح اور دو ٹوک موقف اختیار کرتے ہوئے اعلان کیا ہے کہ اس کے پاس موجود افزودہ یورینیم کے ذخائر کسی بھی صورت میں ملک سے باہر منتقل نہیں کیے جائیں گے، چاہے جاری سفارتی مذاکرات میں اس حوالے سے کوئی مطالبہ سامنے آئے۔ ایرانی حکام کے مطابق یہ مواد قومی خود مختاری اور سلامتی سے جڑا ایک انتہائی اہم اثاثہ ہے جس پر کوئی سمجھوتہ ممکن نہیں۔ یہ بیان ایسے وقت میں سامنے آیا جب امریکہ کی جانب سے دعویٰ کیا گیا تھا کہ ممکنہ معاہدے کے تحت ایران اپنے افزودہ یورینیم کو منتقل کرنے پر آمادہ ہو سکتا ہے، تاہم تہران نے ان دعووں کو سختی سے مسترد کر دیا۔ ایرانی موقف کے مطابق افزودہ یورینیم کی منتقلی نہ تو مذاکرات کا حصہ ہے اور نہ ہی کبھی اس پر غور کیا گیا، بلکہ اسے ملک کے لیے اس طرح اہم قرار دیا جاتا ہے جیسے سرزمین کی حفاظت۔ اسرائیلی وزیر اعظم بنیامین نیتن یاہو نے کہا ہے کہ اسرائیل لبنانی حکومت کے ساتھ ایک ایسے مشترکہ راستے کو آگے بڑھانا چاہتا ہے جس میں سفارتکاری اور فوجی دباؤ دونوں شامل ہوں، تاہم ان کے مطابق حزب اللہ کے خلاف کارروائی ابھی ختم نہیں ہوئی۔ تازہ بیانات کے مطابق نیتن یاہو نے دعویٰ کیا ہے کہ اسرائیل نے جنوبی لبنان میں اپنی سرحد کے ساتھ ایک گہرا سیکیورٹی زون قائم کیا ہے اور شمالی محاذ پر فوری خطرات کو کم کیا ہے، لیکن ساتھ ہی یہ بھی واضح کیا کہ باقی ماندہ راکٹ اور ڈرون خطرات کے خلاف مزید اقدامات پر غور ہے۔ دوسری جانب لبنانی صدر جوزف اون نے کہا ہے کہ لبنان اب ایک نئے مرحلے میں داخل ہو رہا ہے جہاں مستقل معاہدوں، عوام کے حقوق، ریاستی خود مختاری، اسرائیلی فوج کے انخلا، قیدیوں کی واپسی، بے گھر افراد کی بحفاظت واپسی اور پورے ملک میں ریاستی اختیار کی بحالی پر توجہ دی جائے گی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے آبنائے ہرمز کے دوبارہ کھلنے پر کہا ہے کہ یہ گزرگاہ مکمل طور پر کھلی ہے، کاروبار اور جہاز رانی کے لیے تیار ہے اور آمد و رفت بحال ہو سکتی ہے، تاہم ایران کے حوالے سے امریکی بحری ناکہ بندی بدستور برقرار رہے گی۔ ٹرمپ نے اپنے سوشل میڈیا بیان میں کہا ہے کہ یہ پابندی اس وقت تک جاری رہے گی جب تک ایران کے ساتھ جاری معاملہ مکمل طور پر طے نہیں ہو جاتا۔ ان کے مطابق مذاکرات کے زیادہ تر نکات پہلے ہی زیر بحث آ چکے ہیں، اس لیے یہ عمل تیزی سے آگے بڑھنا چاہیے۔ خطے میں جاری کشیدگی کے درمیان ایران کی جانب سے آبنائے ہرمز کو مکمل سیکیورٹی کے ساتھ تمام جہازوں کے لیے کھولنے کا اعلان کے بعد پاکستان کے کردار پر خاصی توجہ مرکوز ہو گئی ہے، جہاں سفارتی سطح پر یہ تاثر مضبوط ہو رہا ہے کہ پاکستان کے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے ایران اور امریکہ کے درمیان تناؤ کم کرنے، رابطوں کی بحالی اور ممکنہ جنگ بندی کی کوششوں میں اہم اور مؤثر کردار ادا کیا ہے۔ مختلف سفارتی حلقوں میں یہ بات زیر بحث رہی کہ فیلڈ مارشل کا تہران کا دورہ ایک حساس مرحلے پر ہوا جہاں انہوں نے دونوں فریقین کے درمیان اعتماد سازی، مذاکرات کو آگے بڑھانے اور کشیدگی کم کرنے کے لیے اہم پیغامات اور تجاویز پیش کی۔ وزیر اعظم نے انطالیہ ڈپلومیسی فورم کے موقع پر دنیا بھر سے آئے اہم عالمی رہنماؤں کے ساتھ غیر رسمی مگر نہایت اہم ملاقاتیں کی، جن میں مختلف عالمی اور علاقائی امور پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ ان ملاقاتوں کے دوران ترکی کے صدر رجب طیب اردوان، قطر کے امیر شیخ تمیم بن حمد ثانی، قازقستان کی صدر قاسم جومارت، آذربائیجان کے صدر الہام علیف اور شام کے صدر احمد الشرا سمیت دیگر اہم شخصیات شامل تھیں، جبکہ قطر کے وزیر اعظم و وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم الثانی اور کوسوو کی سابق صدر ویوسا عثمانی کے ساتھ بھی ملاقاتیں ہوئیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران سے ممکنہ معاہدے کے حوالے سے واضح اعلان کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس ڈیل کے تحت کسی بھی صورت میں کوئی رقم ادا نہیں کی جائے گی اور نہ ہی کسی مالی لین دین کی گنجائش رکھی جائے گی۔ انہوں نے اپنے حامیوں سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ایران کے ساتھ جاری مذاکرات کافی حد تک آگے بڑھ چکے ہیں اور زیادہ تر اہم نکات پہلے ہی طے پا چکے ہیں، اس لیے یہ عمل زیادہ دیر نہیں لینا چاہیے۔ ٹرمپ کے مطابق امریکہ اس معاملے کو جلد منطقی انجام تک پہنچانا چاہتا ہے، تاہم حتمی نتائج کا انحصار آئندہ پیش رفت پر ہوگا۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ایران کے ساتھ معاملات میں احتیاط، تیزی اور سخت مواقف کو ساتھ لے کر چلنا ضروری ہے تاکہ کسی ایسے سمجھوتے کی گنجائش نہ رہے جس سے مستقبل میں خطے کی سلامتی متاثر ہو۔ صدر مملکت آصف علی زرداری سے بلوچستان سے تعلق رکھنے والے اراکین پارلیمنٹ نے ایک اہم ملاقات کی جس میں صوبے کی مجموعی سیاسی صورتحال، جاری ترقیاتی منصوبوں اور امن و استحکام سے متعلق امور پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ اس موقع پر صدر مملکت نے ملک بھر میں بیرونی پشت پناہی میں سرگرم دہشت گرد عناصر کے مذموم عزائم کو ناکام بنانے کے عزم کا اعادہ کرتے ہوئے واضح کیا کہ ریاست ہر قسم کی سازش کو شکست دینے کی بھرپور صلاحیت رکھتی ہے۔